علیہ وسلم رب نے کتنے تحفے دیے؟ 2. اب سنیے توجہ سے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی، یہ بھی تاکیدی لفظ ہے، انی بے شک میں، ترکت فیکم تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، کیا؟ یا تمہیں دے رہا ہوں، اللہ تمہارے اندر میں کیا چھوڑے جا رہا ہوں. ابھی بتایا نہیں کہ چھوڑے کس کو جا رہا ہے. فرمایا ما ان اخذتم بہی، اب ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے چھوڑنے کی طرف، کہ جو میں چیز چھوڑے جا رہا ہوں نا، ما ان اخذتم بہی، اگر تم نے مضبوطی سے انہیں تھام لیا، انہیں پکڑ لیا، جڑ گئے، وابستہ ہو گئے، لگ گئے ان کے ساتھ، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی بڑی کمال دی، ضمانت بڑی کمال دی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر، کیا فرمایا کہ اگر تم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، جڑ گئے، وابستہ ہو گئے، کن کے ساتھ؟ 2 چیزیں میں چھوڑے جا، ابھی بتایا نہیں کہ وہ چیزیں ہیں کیا، ابھی تو اس کے عمل کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے اسے کرنا کیا ہے. آقا کیا کرنا ہے؟ تو میں مضبوطی سے پکڑ لی، وابستہ ہو جائے، لگ جائے. آقا پھر ہوگا کیا؟ قربان جائے. ابھی باتیں وہ تحفے نہیں بیان کیے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، لن تدلوا، لن، اب یہاں بڑا نکتہ لطیف آ رہا ہے، لن تدلوا، لن ہرگز، کبھی بھی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. یہ تو کسی کاغذ میں کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں نا، یہ ہو سکتا ہی نہیں. اس کو جو آپ اپنی ذہن میں معنی لے لیں، ہرگز، علامہ صاحب ایسے ہی نا، لن، ہرگز نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. اگر تم نے، جو میں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اتباع کی صورت میں، ایمان اچھے اعمال کی صورت میں مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا ان کے دامنوں کو، تو پھر میرا آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے، لن تدلوا، گمراہی کے، کفر کے، شرک کے اگر اندھیریاں نہیں، طوفان بھی چلے تو میں تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. چلو میں آپ سے تبادلہ خیال کرتا ہوں. قاضی صاحب آپ پریشان نہیں، آپ نے پورے جوش میں میرے ساتھ عمل کرنا ہے. اس پورے جو آپ میرے ہمسائے ہیں تمہارے لیے دیکھیں، لن تدلوا، میرا آقا علیہ السلام اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو لن تدلوا، تم گمراہ نہیں ہوں گے، تم گمراہ نہیں ہوں گے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آخری وقت شیطان کا بڑا سخت عملہ ہوتا ہے. اب میرے اپنے بہت پہ غور کرنا ہے، بڑا ایک نا بڑا عجیب سے ایک نا نکتہ لطیف خاص آ رہا، لن تدلوا، لن تدلوا، ہرگز تم گمراہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے نا، کیا؟ جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے. سکرات کی موت کے وقت بہت خطرہ ہوتا ہے کس کو؟ ایمان کو. شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے. اب جو اس کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی وہ الگ ہے، وہ ایک طویل گفتگو ہے کہ وہ حملہ کس طرح کرتا ہے، اس کا حملہ کتنا سخت ہوتا ہے. میں نے ایک اجمالی جملہ بول دیا ہے کہ بڑا سخت حملہ ہوتا ہے. اس وقت گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ان اخذتم ہی، تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں لن تدلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے. اب کیا گارنٹی دنیا کی ہے؟ کیا یہ گارنٹی دنیا تک محدود ہے؟ نہیں محترم، یاد رکھیں ادھر کیا تھا، ادھر تھا وَمَن يَقْتَرِفْ، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا. میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت ایک بڑا کمال عمل ہے. اگر اس کو تو نے جاری رکھا، ادھر سرکار نے کیا فرمایا، فرمایا وَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ وَمَن يَقْتَرِفْ، تو نے جاری رکھا. ادھر کیا فرمایا، تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا. تو پھر میرے آقا نے گارنٹی دی، دنیا کیا سکرات موت کے وقت بھی شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا. زندہ بھی رہو گے ایمان پر، مرو گے بھی تو ایمان پر. یہ میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی دے دی، یہ ضمانت دے دی ہے. اور
زبان نبوت نے دی ہے. تو وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. اگر ان آیتوں پہ غور کرو تو رب کیا فرما رہا ہے؟ صفائی دے رہا ہے کہ میرا معبود اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے. وما ینطق عن الہوا ہوا کس کو کہتے ہیں؟ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جو اپنی تمنائیں ہوتی ہیں، جو اپنی آرزویں ہوتی ہیں، اس کے مطابق نہیں بولتا. وہ تو صرف ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق بول رہا ہے. اللہ اکبر. تو پھر قربان جائیں، اگر میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی براۃ من اللہ ورسولہ اذان. یہ تو میں چند باتیں کی ہیں نا. اگر قرآن کو دیکھو کم از کم بھی 50 کے قریب ایسے مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل، نبی کا فعل، نبی کا فعل، اپنا فعل. تو اب یہاں سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، تو جاری رکھ. سرکار نے کیا فرمایا؟ مَن أَخَذْتُم بِهِ، تو مضبوطی سے پکڑو. اتنی بات کرنے کے بعد رب کہتا ہے پتہ میں نے کیا کرنا ہے؟ مولا کیا کرے گا؟ فَمَن نَزِدْ لَهُ فِي حُسْنًا، میں بڑھاؤں گا، اس میں اضافہ کروں گا. آخر کیا فرمایا؟ فرمایا لن تضلوا، میں جو گارنٹی دے رہا ہوں کہ نہ زندگی میں گمراہ ہوں گے نہ آخری لمحہ گمراہ ہوں گے. رہو گے بھی ایمان پر اور مرو گے بھی ایمان پر. لیکن شرط کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا. وَمَن يَقْتَرِفْ، مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ان کے دامنوں کو تھام کر. پھر کبھی اب چیزیں کیا ہیں؟ انعام کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ. کیا کتاب اللہ. آگے فرمایا وَإِطْرَتِ بَيْتِي، میری اہل بیت، میرے گھر والے، میرے گھر والے. رب نے کتنے تحفے دیے ہیں؟ میں نے بھی بات کی، آپ کو بتایا تو میں نے. رب نے کتنے تحفے دیے ہیں؟ 2. ایک اپنا کلام اور ایک اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے کتنے تحفے دیے؟ 2. تو سرکار نے کتنے تحفے دیے؟ 2. ادھر سے کیا؟ قرآن، صاحب قرآن. ادھر سے بھی 2 تحفے، ادھر سے بھی 2 تحفے. ادھر سے قرآن، صاحب قرآن، اور ادھر سے 2 تحفے، قرآن، اہل بیت. 2 تحفے رب کی طرف سے ملے اور 2 تحفے آقا علیہ السلام کی طرف سے ملے. بس پھر جو ان کے دامنوں کو تھام لے گا، پکڑ لے گا، جڑ جائے گا، وابستہ ہو جائے گا ایمان اور اچھے اعمال کی صورت میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے نزد لہو. آقا علیہ السلام کی طرف سے گارنٹی ہے لن تضلوا. ابھی اتنی جو گفتگو کر چکا ہوں اس میں سے سبق، درس، تعلیم، پیغام، تحفہ یہ ملا کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو. اب میں تو اس اگلی حدیث کو کرنا چاہتا ہوں. میں کہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس 1-2 باتیں اور کر کے انشاءاللہ آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اگلی جو حدیث ہیں، اب اس کے جو اس کو بیان کرنے والے ہیں وہ امام طبرانی ہیں. امام طبرانی ہیں. اب اس حدیث میں آپ نے غور کرنا ہے. اس کا راوی کون ہے؟ حضرت امام حسن بن علی سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ. سنیے عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارسلوا مودة اهل البيت. سبحان اللہ. فانه من لقي الله وهو يودنا داخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع ابدا عمله الا بمعرفة حقنا. راوی کون ہے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ الزموا مودتنا اہل البیت، اہل بیت کی محبت اپنے پر لازم کرو. کیا؟ اب میں حدیث کو پھر کوٹ کرتا ہوں. یہاں مجھے نا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کے مجھے قول یاد آ رہا ہے، اجازت تو سنا دوں. اور بڑا توجہ طلب جملہ ہے تو بڑی گفتگو لمبی ان کے پیچھے، لیکن ایک جملہ ہے، اصلاحی بھی ہے، تربیتی ہے، پیغام بھی ہے، بڑا خوبصورت. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل بیت کے شہزادے ہیں، آقا اسلام کی آل کے شہزادے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد
گرامی ہیں اور امام جعفر صادق رضی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے استاد ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہنے کہ 2 سال. کہنے کہ ہوں کیسے اتنی عمر کی آپ ہیں؟ کہنے کہ باقی تو عمر ساری ضائع ہوگی, 2 سال عمر مجھے ملی ہے, 2 سال عمر ہے. کہنے کہ وہ کیسے؟ کہنے کہ 2 سال جو امام جعفر صادق رضی اللہ کے جوڑوں میں گزارے ہیں نا, بس وہیں میرے اثر ہوئے. اور یہاں تک یہ جملہ فرمایا گیا کہ اگر میں ان کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو میں ہلاک ہو جاتا. پر سنیے, بڑی بات سننے والی ہے. امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوست, اللہ تعالیٰ کے دوست پتہ کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا مخلوق میں رہتے ہیں. ویسے میرا مشکل نہیں آ گیا, جتنی میں نے باتیں کی ہیں وہ مجھے بھی یاد نہیں رہنی, تو آپ کو تو کوئی یاد نہیں جائے گی. یہ تو بات ضرور یاد رہے گی نا کہ ہم نے ان کے دامنوں کو چھوڑنا نہیں. اگر مضبوطی سے پکڑیں گے ایمان اور اچھے اعمال سے اتباع کی صورت میں آئے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دی ہے کہ نہ ادھر گمراہی ہے نہ موت پر گمراہی ہے, ہوئی ہی نہیں. یاد رہے گا نا. میں پوری تقریر کو ایک جملے میں دہرا دیا, ٹھیک ہے. اب آئیے پھر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوست کہاں رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دوست کہاں رہتے ہیں؟ تو لوگوں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہنے کہ مخلوق میں رہتے ہیں. کیا مخلوق میں رہتے ہیں؟ انسانوں میں رہتے ہیں, لوگوں میں رہتے ہیں. کہنے کہ کیا مطلب, کیا مطلب؟ تو پھر وہ بھی تو میرے نبی پاک علیہ السلام آپ کی شہزادے تھے نا. علم کن کا تھا؟ نہیں, علم کن کا تھا؟ انہی کا تھا نا. قرآن بھی انہی کا ہے, نبی انہی کا ہے, رب انہی کا ہے. یہ خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کے دوست, اللہ تعالیٰ کے قریبی قرب والے پتہ کہاں رہتے ہیں؟ اے امام صاحب کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا مخلوق میں رہتے ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں امام محمد باقر کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا مطلب یہ ہے کہ پیغام ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کے دوست رہتے ہیں مخلوق میں, کسی کو نگاہ میں گرانا نہیں, کسی کو نگاہ میں گرانا نہیں, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم کیا پتا کس کو تو نگاہ میں گرا دے وہی رب کا دوست ہو. کیا پتا وہی رب کا محبوب ہو. تو جتنا بڑا ہو جائے, جتنا بلندی پہ چلا جائے, جتنی عزت مل جائے, وقار مل جائے, لیکن تو نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا ہے, محبت کرنی ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ حضرت امام حسن پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار تھے تو سفر پر تھے اور ایک شامی سامنے آ گیا. کون آ گیا؟ تو امام حسن جو مقام کو تو اب سب مذہب جانتے ہیں کہ کون ہے, کیا مقام و مرتبہ ہے. تو سامنے سے شامی آ گیا. شامی نے جو کہنا تو اس نے کہہ دیا, ساری تحریر ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے جو کہنا تھا اس نے کہہ, سمجھو نا, اس نے حدیں توڑ دی, بڑا کچھ کہا. کن کو؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. تو وہ کہاں پلے ہیں؟ وہ کن کی گود میں پلے ہیں؟ نہیں, ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ تو یہ ان کو جواب دیتے نہیں, کوئی جوابی کاروائی کرتے. جس طرح وہ کہہ رہا تھا امام حسن اسی طرح کہتے نہیں. محترم, اس خاندان سے یہ تعلیم ملی نہیں ہے. اس خاندان کی محبت, پیار, لگن, انس, عشق اگر ان کے ساتھ تعلق سب کچھ ہے تو پھر آؤ ان کی زندگی, ان کی سیرت, ان کا کردار, ان کی تعلیمات, پھر ان کا پیغام جو اصلاحی بھی ہے, تربیتی بھی ہے, فکری بھی ہے, روحانی بھی ہے. شامی نے جو بکواس کرنا تھا کیا, حدیں توڑ دی. میرے آقا کی گود میں پلنے والے شہزادے ایک جواب نہیں دیا. جب وہ تھک گیا کہ یہ تعلیم نہیں ہمارے لیے, کہ یہ سبق نہیں ہے, یہ درس نہیں ہے, یہ تربیت نہیں ہے, ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے اس شہزادے نے, بڑے نواسے نے, جتنے نوجوانوں کے سردار نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش رہے, سکوت فرما گئے. اس نے جناب جب اس کی بات ہوگی نا, تھک گئے,
तो आप घोड़े से नीचे, सवारी से नीचे उतरे, करीब गए, सलाम किया, फरमाया कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा दे दो, दौलत की ज़रूरत है, दौलत दे दो, जूते की ज़रूरत है, जूता दे दो, खाने की ज़रूरत है। बहरहाल हज़रत इमाम हसन के नज़र में कमाल कर दिया, फरमाया बताओ तो सही, जल्दी बताओ, बस तेरा काम है बताना, मेरा काम है देना, और इतना दूंगा अमीर हो जाएगा, इतना दूंगा दौलतमंद हो जाएगा। इतना जुमला सुनकर शामी शर्मिंदा हो गया कि मैं क्या कह रहा था, मुझे जवाबी कार्रवाई क्या मिली है। और शामी तुम्हें यहां से ऐसा जवाब मिलना ही नहीं था, इसलिए कि इनकी तरबियत खुदा के सामने की। हाय हाय, अब अगली बात बड़ी सुनने वाली है। शामी जब शर्मिंदा हुआ तो शामी कहता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्या मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मुझे माफ कर दें और हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना खादिम बना दें, मुझे अपना नौकर बना दें। मैं तो लोगों से आपकी नहीं पता क्या क्या सुना था, मैं तो उसकी सुनने पर, असल में बात ये नहीं है, हम सुनने पर तो बेनकारा करके बैठ गए। वो कहते हैं यार अब फलाने कान बाज देते गए, अब कान बंद रहा, क्यों किसी के पीछे लगे? क्या हमारे पास कुरान नहीं, हदीस नहीं, नबी को सुहासना नहीं, सहाबा की जिंदगी नहीं, औलिया की जिंदगी नहीं, क्या हमारे पास उनकी जिंदगी का सीरत नहीं है? अजान शुरू, ये अजान का जवाब उसको लेकर इसको करते फिर इंशाल्लाह दुआ करते।